اس دین کی حفاظت فرما رہے ہیں، ہم اور آپ بھی اس کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کسی جگہ کسی انداز میں کام ہو رہا ہے، کسی جگہ کسی اور انداز میں کام ہو رہا ہے۔ حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب وعدہ کر لیا کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کو جو ترتیب بتائی جائے علماء کی طرف سے، اکابر بزرگوں کی طرف سے جو ترتیب بتائی جائے، اس ترتیب کے مطابق ہم کو چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ کریں گے بزرگ؟ یہ حالات تو کچھ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے ہیں، ہم اور آپ روزانہ علماء کے بیان میں سنتے ہیں، کتابی تعلیم کے اندر ہم ساتھیوں سے سنتے ہیں۔ ان حالات کے مقابلے میں اس زمانے کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات کچھ نہیں ہیں، اس لیے ہم کو گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے خود حفاظت کی ذمہ داری گارنٹی لے لی، تو ہمیں تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث جو اس کام کو لے کر کے پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، تزکیہ کے اعتبار سے ہمیں یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال فرما لے۔ اگر اللہ نے ہم کو استعمال کر لیا، بزرگوں یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر کامیابی یقینی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر رہے، دین کی دعوت لوگوں کے پاس لے کر کے جاتے تھے۔ کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی تکلیفیں دوسروں نے، غیروں نے نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں نے کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی ہے، ہم اور آپ روزانہ اس کو سنتے ہیں۔ جب حالات ایسے ہو گئے کہ مکہ مکرمہ کے اندر دین لوگوں کے اندر زیادہ نہیں پھیل رہا ہے، لوگ اس دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے، اب تمہیں اپنا پیارا شہر اور اپنا پیارا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اپنا پیارا گھر اور اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑے گا۔ اور چھوڑتے ہوئے کیسا حال ہو رہا ہے، مکہ کے سارے لیڈروں نے، مکہ کے اوباش قسم کے لوگوں نے، بدماش قسم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ان کی اندر کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ یہاں سے منتقل ہو جائیں گے۔ تو قریش کے جتنے قبائل تھے، سارے قبائل جمع ہوئے، اور سب قبائل کے اندر جو لوگ اچھی تلوار چلانا جانتے تھے، جو اچھی طرح وار کرنا جانتے تھے، جو پہلوان شمار ہوتے تھے، جو طاقتور قسم کے نوجوان تھے، جو مضبوط قسم کے نوجوان تھے، اس کی ایک ٹیم بنائی گئی، ایک جماعت بنائی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ کل کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے، تو ہم سب قبائل کے لوگ، سارے قبیلوں کے لوگ مل کر کے ایک ساتھ حملہ کر دیں گے، تاکہ قتل کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، قتل کا الزام کسی ایک قبیلے کے اوپر نہ آئے۔ ان کو معلوم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، صبح پہلے اللہ سے مانگتے ہیں، اس کے بعد باہر نکل کر کے لوگوں کے درمیان دعوت کے لیے، ایمان کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو صبح صبح وہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ارادہ یہ تھا کہ ایک ساتھ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، تاکہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ جب محمد ختم ہو جائیں گے تو نبوت بھی ختم ہو جائے گی، رسالت بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ جس دعوت کو لے کر کے
سب لوگ وہاں پہنچے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ تو بڑا کٹھن ہے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ایک مٹھی کے اندر مٹی اٹھاؤ اور سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھو اور آیت پڑھ کر کے اس مٹی کو ان کی طرف پھینک دو. اب اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اندر ان ذرات کو پہنچا دیں گے اور پہنچنے کے بعد وہ اندھے ہو جائیں گے. آپ حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکل کر کے روانہ ہو جائیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. ان کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور باہر نہیں آ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے جا کر کے کہا اندر تو دیکھو. اندر دیکھا تو نبی علیہ السلام نے اپنی چارپائی کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا لیا تھا. اور کیوں سلایا تھا؟ کوئی سازش نہیں تھی, حضور کی کوئی غلط پلاننگ نہیں تھی, بلکہ اب تک مکہ مکرمہ کے سارے لوگ نبی علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ اے محمد تم بڑے امانت دار ہو اور ہمیشہ سچ بولتے ہو. بڑے کیا ہو؟ امانت دار ہو اور سچ بولتے ہو. تو ان لوگوں کی کچھ امانتیں کافروں کی نبی علیہ السلام کے پاس رکھی ہوئی تھی. ان امانتوں کو ان تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چارپائی پر سلا دیا. دوسرے صحابہ کو نہیں سلایا, اس لیے کہ حضرت علی حضور کے خاندان کے تھے. کس کے تھے؟ خاندان کے. اور خاندان کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پہلے ہوتی ہے. اس لیے حضرت آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم صبح میں امانتیں دے کر کے تم بھی پیچھے سے آ جانا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور تیاری کر کے اونٹنیاں لے کر کے آگے روانہ ہو گئے. آگے چلتے چلتے غار میں پہنچتے ہیں. کہاں پہنچتے ہیں؟ غار میں پہنچتے ہیں. اس غار میں بھی اللہ نے عجیب طرح سے نبی علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے مجبور کیا, نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا, اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, اپنے بیٹیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ فکر نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا. فکر یہ ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا تو اب مجھے یہاں سے ہجرت کر کے نکل جانا. جا کر کے ہجرت کر کے حضور غار ثور کے اندر جا کر کے ٹھہرے ہیں. پیچھے قریش مکہ نے مشورہ کیا کہ وہ تو نکل گئے کیسے, اب کیا کیا جائے. تو یہ کہا جو محمد کا سر لے کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. بہت سے لوگ گھوڑے لے کر کے, کوئی اونٹ لے کر کے پہنچے, کسی کو پتا نہیں چلا. ایک دوسرا قریش مکہ کا ایک آدمی اپنا گھوڑا لے کر کے قریب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جائے. وہ کہتا ہے میرا گھوڑا جیسے حضور کے قریب پہنچا اس گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گئے اور وہ اندر چلا گیا اور وہ گر کر کے رونے لگا. حضور سے معافی مانگی اور یہ کہا کہ آگے جا کر کے تم میرے بارے میں کسی کو بتانا مت کہ اس کے ساتھ میں یہ معاملہ. یہ ہجرت کا راستہ. نبی علیہ السلام سب سے پہلے قبا پہنچے. کہاں پہنچے ہیں؟ قبا پہنچے ہیں, جہاں پر آج کل مسجد قبا بنی ہوئی ہے. اور حاجیوں کو عمرہ کرنے والے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. اس کے برابر ہے, ایک عمرے کے برابر ہے. وہاں گئے, مدینہ منورہ کے لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت استقبال کیا, بہت شاندار سواگت کیا اور اس کے بعد حضور قبا میں کئی دن تک ٹھہرے رہے. نبی علیہ السلام نے وہاں جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کروائی. کیا تعمیر کروائی؟ مسجد تعمیر کروائی. یہ ہمارے محلوں کے اندر, ہماری بستیوں کے اندر, ہمارے گاؤں کے اندر جگہ جگہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ہم لوگ اجتماعی طور پر عبادت کریں اور اس عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں, اللہ کی طرف سے برکتیں دنیا کے اندر نازل ہوں. تو بزرگوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے اس کام کے اندر آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں, آدمی کے اوپر مصیبت آتی ہے, آدمی کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ہمیں برداشت کرنی
چاہیے اور ہمیں ان کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ پھر مدینہ منورہ اسلام کا اور مسلمانوں کا سینٹر بنا ہے، مرکز بنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا سے روانہ ہو رہے تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع چھوڑ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے۔ یہ محنتیں، یہ کوششیں صرف اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان بنے اور ہم اعمال کے اوپر جمنے والے بن جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم اعمال کے اوپر جمنے والے بن جائیں گے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم اعمال کے اوپر جمنے والے نہیں ہوں گے۔ ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور کسی کو ساجی نہ بنائیں۔ کسی طرح سے روزی کے اعتبار سے، اولاد دینے کے اعتبار سے، مصیبت کے حل کرنے کے اعتبار سے، بیماری کے اندر شفا دینے کے اعتبار سے، اور کوئی پریشانی کو حل کرنے کے اعتبار سے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دنیا کی یہ چیزیں اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے اسباب کے اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اسباب کے اوپر اعتماد کرنے کو شرک قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ شرک۔ اسی لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا، مسلمان اگر بڑے سے بڑا گناہ کرے گا، اللہ فرماتے میں چاہوں گا تو اس گناہ کو میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر مسلمان نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، میرے ساتھ کسی کو ساجی بنایا ہے، میرا کسی کو سہیم بنایا ہے، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اور شرک کا گناہ ایسا ہے کہ اگر وہ معاف نہیں ہوا تو مرنے والا سیدھا جہنم کے اندر پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور کسی کو بالکل بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے ہیں، سب نبیوں کو، سب رسولوں کو سچا اور برحق سمجھیں اور یہ ایمان رکھیں کہ جس زمانے میں جو نبی آیا تھا اس زمانے میں اس نبی کی شریعت اور اس کی تعلیمات چلتی تھی، لیکن جب آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اب آپ کی شریعت چلے گی، آپ کا دین چلے گا۔ آپ سے پہلے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کی اب کوئی شریعت نہیں چلے گی، بلکہ وہ ساری کتابیں محرف ہو چکی ہے، وہ سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، وہ سارے مسائل ختم ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو چلنے کا راستہ ہے وہ قرآن کریم ہے اور وہ احادیث مبارکہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ تو یہ دوسری چیز ہے عقیدے کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قبر کے اوپر اور آخرت کے اوپر پورا یقین رکھیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد ہم سے دنیا کے ان اعمال کے بارے میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اس کے بارے میں دنیا میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، قبر میں جانے کے بعد اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہم مال کو کیسے کما رہے ہیں، ہم مال کو کیسے خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم کتنے وقت کو ضائع اور بیکار کر دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ مسلمان کو اس کا یقین رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے اندر کمی آ گئی تو ہمارے ایمان کے اندر کمی آ جائے گی، توحید میں کمی ہو گئی، نبوت و رسالت میں کمی ہو گئی، کتابوں پر ایمان لانے کے اندر کمی ہو گئی، موت کے یقین کے بارے میں کمی ہو گئی، قبر کی جو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر جن چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جن چیزوں کے بارے میں جواب و سوال ہوں گے، ان کے بارے میں اگر ہمارا یقین کمزور پڑ گیا تو بزرگوں سمجھ لو کہ ہمارے ایمان کے اندر کچھ کمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ جو ایمان کے اوپر مرے گا، اعمال صالحہ کرتا کرتا دنیا سے جائے گا، اللہ ضرور بھی ضرور اس کو ایک دن جنت میں داخل فرمائے گا۔
کہاں فرمائیں گے؟ جنت میں۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، نبیوں کو جس نے رسولوں کو جس نے سچا نہیں سمجھا، کتابوں پر ایمان نہیں لایا، قبر پر ایمان نہیں لایا، مرنے والی زندگی کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور کہتا رہا ابھی تو یہ دنیا کی زندگی ہے، جیسے گزرے اس کو گزارتے رہو، جب مر جائیں گے تب دیکھا جائے گا، قبر میں کون جا کر کے واپس آیا ہے؟ ہمارے باپ دادا کتنے چلے گئے اور جا کر کے وہ کوئی واپس نہیں آئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ اگر ہمارا یقین اس طرح کا ہے تو یہ یقین بزرگوں مضبوط نہیں ہے، یہ یقین کامل نہیں ہے۔ اعمال کے اندر کمزوری اللہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یقین اور ایمان کی کمی کو اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ یقین رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایمانیات کے بعد اور عقائد کے بعد یہ جو چیزیں سمجھائی جا رہی ہے، ان چیزوں کو عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد کے بعد ہمارے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اعمال اور عبادات ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اعمال اور عبادات ہیں۔ اعمال اور عبادات کے اندر نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ آج ہم لوگوں سے نماز کے اندر بڑی سستی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور جب سے یہ لاک ڈاؤن کی ترتیب چلی ہے اور یہ زمانہ جب سے شروع ہوا ہے اور ہمارے مسجدوں پر پابندی لگی، ہمارے مکاتب پر پابندی لگی، تعلیم گاہوں کے اوپر پابندی لگی، اس کے بعد سے تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ ہمارے دلوں سے مسجد کی وقت ہی ختم ہو گئی۔ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا، اس ثواب کا استحضار ہمارے دلوں سے بالکل نکل گیا ہے۔ بزرگوں وہ ایک مجبوری تھی، وہ ایک بیماری کا زمانہ تھا، وہ چیز ہمارے بس سے اور ہمارے طاقت سے باہر کی تھی۔ اس لیے ہم نے حکومت کے قانون کو مانتے ہوئے اس وقت اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز کی ترتیب بنائی۔ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور کسی جگہ جمع ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو صحابہ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا، ہم یہاں مجبور ہیں، ہم یہاں بے بس ہیں، کھل کر کے ہم اسلام کا اعلان نہیں کر سکتے، کھل کر کے ہم اذان نہیں دے سکتے، کھل کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ترتیب بنائی، فلاں گھر میں 2 ساتھی نماز پڑھ لیں، فلاں گھر میں 3 ساتھی نماز پڑھ لیں، فلاں جگہ اتنے ساتھی نماز پڑھ لیں، اتنے صحابہ اکرام۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر مجبوری کے حالات میں صحابہ کی بھی نماز پڑھنے کی اس طرح کی ترتیب بنی ہے۔ تو بزرگوں، اس حال میں جب ہم چل رہے تھے تو ہمارے بزرگوں نے بھی ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے نماز پڑھنے کی گھروں کے اندر اور قرب و جوار کے اندر ایک ترتیب بنائی تھی، لیکن اب وہ حالات چھٹ چکے ہیں، اب وہ بیماری ختم ہو رہی ہے، اور اللہ کرے دوبارہ وہ لوٹ کر کے نہ آئے اور دوبارہ اس طرح کا ماحول بھی لوٹ کر کے نہ آئے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 27 گنا۔ اور گھر سے چل کر کے آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرمائیں گے، اس کا اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ یہ مسجد کی طرف آنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو ہم اور آپ سوچیں، ہم مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم کسی ضروری کام میں مشغول نہیں ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ تقاضا نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں، چاہے کوئی بھی نماز ہو، دن کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، آپ کا گھر قریب ہے یا آپ کا گھر دور ہے، اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو مسجد کے اندر پہنچ کر کے ضرور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا اس کا ثواب ہے، اور یہ عادت بنتی نہیں ہے تو بزرگ لوگ یہ محنت کرتے ہیں، کبھی اجتماع ہے، کبھی جوڑ ہے، کبھی 3 دن کا تقاضا ہے، کبھی عشرے کا تقاضا ہے، کبھی چلے کا تقاضا ہے، کبھی 4 مہینے کا تقاضا ہے، اور علماء کے وصال کا تقاضا ہے۔ یہ سارے تقاضے اس لیے اور یہ ساری ترتیبیں اس لیے ہے تاکہ ہمارا ایمان بنے، اور ایمان بننے کے بعد
کوشش کریں. کس سے کوشش کریں؟ مسجد کے ماحول سے جڑنے کی کوشش کریں. لکھا ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد کریں گے، اور جو مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، مسجدوں میں آنے کی اپنی کوئی ترتیب نہیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے دنیاوی ان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے، ان کے پاس مال بھی بہت آ جائے، دوسری چیزیں بھی بہت ساری آ جائے، لیکن اللہ کے نزدیک جو زندگی مطلوب ہے اس کے لیے اس زندگی کا اللہ کی طرف سے وعدہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو نماز کے بارے میں، اور نماز با جماعت اور جماعت بھی مسجد میں آ کر کے نماز ادا کی جائے، اس کے بارے میں اب ہمیں خاص طور سے اس کی فکر کرنی ہے. ہم ابھی سے فکر کریں گے. آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے. ہر عمل کا اس میں کتنا کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. ہم روزانہ فضائل رمضان کی تعلیم کے اندر سنتے ہیں، فرض کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، واجب کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے، سنت کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب اتنا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے وہ سیزن کا مہینہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیزن. اور بیپاری لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب خبر مل جاتی ہے کہ اب سیزن شروع ہونے والا ہے، کیا شروع ہونے والا ہے؟ سیزن شروع ہونے والا ہے. 2 مہینے پہلے ہی سینکڑوں کی تعداد میں بکرے جمع کر لیتے ہیں. 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے ہزاروں کی تعداد میں جانور جمع کر لیتے ہیں. کیوں جمع کر رہے ہیں بھائی؟ 3 مہینے کی کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ یہ 2 مہینے کی اتنی کیوں مشقت برداشت کر رہے ہیں؟ اتنا چارہ ڈلوانا پڑے گا، اتنے آدمی رکھنے پڑیں گے، اتنا پانی لانا پڑے گا، اتنی ساری محنتیں کرنی پڑے گی. کیا کہیں گے؟ 2 مہینے کی محنت میں 12 مہینے کی محنت حاصل ہو جائے گی. 2 مہینے کی محنت میں 12 مہینے کی کمائی مل جائے گی. ہم دنیا کے لیے جب اتنا کر رہے ہیں تو بزرگوں، آخرت کا جب سیزن کا کوئی موقع آئے تو اس سیزن کے موقع کے لیے بھی ہمیں پہلے سے تیار رہنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے. کریں گے؟ بولو. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. کس کا مہینہ؟ رجب کا. رمضان سے 1 مہینہ چھوڑ کر کے اس سے پہلے والا جو مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے کا نام ہے رجب. اور رمضان المبارک سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس مہینے کا نام ہے شعبان. ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 9 تاریخ ہے. اس مہینے کا جب چاند نظر آ جاتا آسمان کے اوپر تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تم نے جب رجب تک پہنچا دیا، کہاں تک پہنچا دیا؟ رجب تک. تو اے اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو میری زندگی کو تھوڑا اور لمبا کر دے. میری زندگی کو تھوڑا اور کیا کر دے؟ لمبا کر دے. تو میری زندگی کو لمبا کر دے گا تو میں رمضان تک پہنچ جاؤں گا، اور رمضان تک پہنچ کر کے اس سیزن کے اندر میں مکمل محنت تگ و دو کر کے میں تیرا قرب حاصل کروں گا اور نیکیاں حاصل کروں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بخشی بخشائی. کیا ہے؟ بخشی بخشائی ہے. قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اعلان کر دیا کہ آپ کی ذات بخشی بخشائی ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت اٹھاتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے اور اتنی مشقت اٹھاتے تھے، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں تو برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دے. کہاں تک پہنچا دے؟ رمضان المبارک تک، تاکہ ہم اس کے روزے رکھ سکیں، نمازیں پڑھ سکیں، تراویح کی نماز پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. تو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز با جماعت کی، اور مسجد کے قریب ہیں اور پہنچ سکتے ہیں تو ہم ہر حال میں مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش
کوشش کریں، چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو۔ مجبوری کے اندر اور مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی مجبوری نہ ہو تو ہمیں پہنچنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھو، ہم دین کا جو بھی کام کریں تو اس کام کے اندر ہمارا پہلے یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا مضبوط ہونا چاہیے؟ یقین، اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے اندر جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے اور ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ دل میں نہ ہو کہ میں اگر آج نماز میں نہیں گیا تو ہمیشہ جو آدمی نماز میں آتا وہ مجھے کیا کہے گا، آج میں نماز میں نہیں گیا تو فلاں آدمی مجھے کل وہ کہے گا، اگر میں آج فجر کے اندر نہیں گیا تو جماعت والے صبح جلدی ملاقات کے لیے آ جائیں گے اور وہ گھر آئیں گے تو میری رسوائی ہو جائے گی، مجھے ان کو چائے پلانی پڑے گی اور پتہ نہیں ان کی باتیں سننی پڑے گی۔ یہ نیت نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم نماز با جماعت کی مکمل پابندی کرنے کی کوشش کریں گے بولو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے یہ گھر آباد رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے۔ میں تو ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ لوگوں نے، حافظوں نے، میاں جی قسم کے پرانے لوگوں نے جتنی قربانیاں برداشت کی ہیں، آج ہم اتنی قربانیاں علماء بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کی یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج حاجی ساگر کے اندر، ٹھاٹوں کی ڈانی کے اندر، بھوجا سر کے اندر، چاکو کے اندر، جہاں بھی پہنچیں گے اتنا بڑا مجمع نظر آئے گا۔ کیا نظر آئے گا؟ اتنا بڑا مجمع نظر آئے گا۔ وہ گھستے رہے، وہ چلتے رہے، تنگ دستی آئی، فقر و فاقہ آیا، کوئی پرواہ نہیں کی۔ کسی نے کہا ہمارے پیر صاحب نے یہ ترتیب بتائی تھی، کوئی کہتا ہمارے استاد نے یہ ترتیب بتائی تھی، کوئی کہتا ہمارے حافظ صاحب نے یہ ترتیب بتائی تھی، کوئی کہتا ہم سندھ سے پڑھ کر کے آئے تو یہ لے کر کے آئے تھے۔ اب ہم نے جو امانت ان سے لے کر کے رکھی ہے، یہ امانت دوسرے آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی، آج آپ دیکھ رہے ہیں بہترین قسم کی مسجدیں، بہترین قسم کے مدرسے، بہترین قسم کے مکاتب، بہترین قسم کے علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، بہترین قسم کے قرآن پڑھنے والے تیار ہو رہے ہیں۔ بزرگوں، اگر وہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے تو ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے ہم غور کریں، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے ہم آئندہ کے لیے فکر کریں کہ ہم بھی قربانی دیں گے تو ہماری نسلوں میں یہ ایمان، یہ علم، یہ دعوت باقی رہے گا۔ اور اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو ایمان باقی نہیں رہے گا، اعمال باقی نہیں رہیں گے، علم باقی نہیں رہے گا، دعوت و تبلیغ کی یہ محنت باقی نہیں رہے گی، اور دین کے جو کام چل رہے ہیں وہ کام دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے۔ تو ہماری نسلیں ارتداد کی طرف چلی جائے گی اگر محنتیں باقی نہیں رہے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے نسلوں کے ایمان کی، اعمال کی کوئی غرض نہیں۔ آپ دنیا میں پھر کر کے دیکھ سکتے ہیں جن ملکوں میں 700 400 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اسلام کی شان تھی، اسلام کی شوکت تھی، مسجدیں آباد تھی، مدرسے آباد تھے، لیکن ناقدریاں ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ناقدریاں ہوئی ہے، بے احترامیاں ہوئی ہے، انہوں نے کام کو چھوڑ دیا۔ آج ان ملکوں کے اندر آپ جائیں گے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے، قرآن پڑھنے پر پابندی ہے، مسجد بنانے پر پابندی ہے، مدرسہ بنانے پر پابندی ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس ملک کو اسلام کا پہلا سینٹر اور پہلا مرکز بنایا، اللہ نے
اپنے فضل و کرم سے اور وہاں کے لوگوں کے اخلاق اور ان کی صفات کی وجہ سے اللہ نے جس ملک کو، جس علاقے کو اسلام کا اور مسلمانوں کا پہلا سینٹر اور پہلا مرکز بنایا، وہاں عیش پرستی، بے دینی، بے حیائی، مغربی افکار سے متاثر ہونے کی وجہ سے، یورپی کلچر اور تہذیب سے متاثر ہونے کی وجہ سے کیسے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے جمعے کے خطبے دیے جا رہے ہیں، ابھی یہاں اس بات کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، اعلیٰ قسم کے لوگ جب بے دین ہو جائیں گے، دوسری تہذیبوں سے متاثر ہو جائیں گے، دوسرے دھرموں سے متاثر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ ان کے گھروں سے آہستہ آہستہ دین رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے میں تو آپ کو بزرگوں کی قربانیاں یاد دلا کر کے یہ کہتا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہے، ہم بھی آج انہی قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ بولو تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم سے کسی بھی قسم کی قربانی مانگی جائے، ایمان کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے، دعوت کے تعلق سے، علم کے تعلق سے، اخلاق کو سنوارنے کے تعلق سے، عادتوں کو اچھا بنانے کے تعلق سے، کوئی بھی ہم سے قربانی مانگی جائے، ہم اس کو سمجھنے کی اور اس میں فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ جب یہ محنت، جب یہ چیز ہمارے علماء، ہمارے بزرگ اتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں، یہ قربانیاں دے رہے ہیں، تو ہم کو یہی کام اور یہی قربانی دینے کی آج زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں، دنیا میں جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، دنیا میں جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر ہم نے ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو بزرگوں ہمارے نسل کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں عام بات کرتا ہوں کہ چاہے دعوت کی محنت ہو، چاہے تعلیم کی محنت ہو، چاہے مکتب کی تعلیم کی بات ہو، اسکول کی تعلیم کی بات ہو، معاشرے کی اصلاح کی بات ہو، سماجی اصلاح کی بات ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے اور ان چیزوں کی قربانی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، ہم ان کو اور آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو بزرگوں ہماری نسلوں کے اندر یہ ایمان باقی رہ جائے، اللہ کرے رہے گا، لیکن اگر ہمارے اندر کمی آ گئی، اخلاق کے اندر، اوصاف کے اندر، عادات کے اندر، اعمال کے اندر، ایمان کے اندر، محنت کے اندر، تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ اگلی نسلوں کے اندر بھی یہ چیز باقی رہے گی۔ اس لیے میں عام بات کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ محنتیں، ان محنتوں کے ساتھ جب ہم کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارے جماعت کے ساتھ گھوم پھر کر کے محنت کرتے ہیں، علماء محنت کرتے ہیں، کسی بھی لائن سے، دین کی لائن سے جب ہم کو کسی جگہ جمع کیا جاتا ہے تو ہم اور آپ سب محبت کے ساتھ قربانی کے بعد یہاں جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور آگے جن چیزوں کی ضرورت مسلمانوں کی ترقی کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ہم کو بھی قبول فرما لے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اب ان حالات کے پیش نظر پہلے کے مقابلے میں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی اور ضرورت ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے بزرگوں؟ ہم صرف نماز کی نیت سے نہیں آتے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کے ساتھ ساتھ ہم اس لیے آتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ مسجد میں جائیں گے تو صبح و شام تسبیحات کی جو معمول ہے وہ معمول بھی آسانی سے پورا ہو جاتا ہے، اور یہ تو تجربے کی بات ہے کہ گھر میں جو نیک عمل نہیں ہوتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد میں بہت سی مرتبہ کسی وجہ سے گھروں کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے کی کسی وجہ سے توفیق نہیں ہوتی، اور مسجد میں آتے ہیں روزانہ پاؤ پارا، آدھا پارا، کوئی ایک پارا، اور حفاظ 3-3 4-4 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ مسجد کی برکت ہے، ماحول کی برکت۔
تو ہم صرف نماز کے لیے نہیں، نماز کے ساتھ تسبیحات کی پابندی، نماز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی، نماز کے ساتھ صبح شام گشت کی ترتیب، ملاقات کی ترتیب اور تعلیم کی جو ترتیب ہوتی ہے، وہ ساری ترتیبوں کے اوپر بھی ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس ماحول میں آنے کی کوشش کریں گے، اس نورانی ماحول کے اندر۔ کون سے ماحول کے اندر؟ نورانی ماحول کے اندر ہم آنے کی کوشش کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ اور نیک عمل جو کرتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ کیسی؟ بہترین اور پاکیزہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ فرماتے ہیں ایمان والا چاہے مرد ہو، ایمان والی چاہے عورت ہو، کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بہترین اور پاکیزہ زندگی دنیا کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جیسا عمل کیا ہے، دنیا میں جیسا عمل کیا ہے، آخرت میں ہم اس سے اور بہترین اور اچھا اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم سے کم کا وعدہ اللہ نے بیان کیا۔ کتنے کا؟ کم سے کم کا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر کے ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یہ تو کم سے کم ہے۔ آدمی کا اخلاص اگر زیادہ ہو، کوئی مبارک موقع ہو جیسے جمعے کا دن ہے، یا مبارک مہینہ ہو جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی مبارک ایام مبارک گھڑیاں ہیں، ان کے اندر بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا، 7000 بلکہ لاکھوں تک کا وعدہ ہے۔ کتنے کا؟ لاکھوں تک کا وعدہ ہے۔ بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ نے دی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہم سے جو دین کا تقاضا ہے، ان دین کے تقاضوں کے اوپر بھی ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی کیا کرنی ہے؟ بولو، کوشش کرنی ہے۔ کریں گے نا؟ تو ایک چیز اس وقت میں آپ کے سامنے وقت زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور سے عرض کروں گا کہ ہم نماز با جماعت کی پابندی کی مکمل کوشش کریں، اور ہمارے گھروں کے درمیان جو یہ مسجدیں ہیں، اس مسجد کے ماحول میں آنے کی کوشش کریں اور ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یقین کے ساتھ کریں، گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح کے لوگوں کی، آباد کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی اچھی بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی بھی ان کی کیا بنائیں گے؟ اچھی بنائیں گے۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دین کی بات سنتے ہیں اور سن کر کے باہر نکال کر کے انسنی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہم یقین کے ساتھ بیٹھیں، اعتماد کے ساتھ بیٹھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بولو، کریں گے؟ ایک بات نماز با جماعت کی پابندی۔ دوسری بات جو ہر جگہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ کرے اس کی وجہ سے کوئی نکھار پیدا ہو، اور اللہ کرے اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر کوئی اصلاحی پہلو نکل آئے، رسم و رواج کو اور نشے کی چیزوں کو، کس کو؟ رسم و رواج کو، بدعات کو، خرافات کو اور نشے کی چیزوں کو ہم چھوڑنے کی پوری کوشش کریں۔ میں نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے درخواست کرتا ہوں، یہ موقع اس وقت کہنے کا نہیں ہے، لیکن کہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر جو چیزیں غیروں سے نشے کے طور پر آ رہی ہے، یا جو چیزیں خرافات کے طور پر آ رہی ہے، اللہ کے واسطے ہم ان کو ہرگز قبول نہ کریں، اللہ کے لیے ہم ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کریں۔ آج نشے کے نام پر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے برباد ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ پھر چوری کا، ڈکیتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جب تھوڑا مال دیتے ہیں تو کسی نشے کی لت ہو جاتی ہے، اور جس کو نشے کی اور زنا کی لت پڑ جائے اس
اس کے گھر کے اندر فقر اور فاقہ ضرور آتا ہے۔ یاد رکھنا، نشہ اور زنا یہ دو ایسی چیزیں ہیں گھر کے اندر تنگ دستی اور فقیری کو لاتی ہے۔ اس لیے ہم نشے کو اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے دور رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آج کیا ہو رہا ہے، ایک شام کے اندر 500 ہزار روپے ایک آدمی نشے کے اوپر اڑا رہا ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم کے لیے کسی جگہ انتظام نہیں کرتے ہیں تو آپ مہینے میں یہ 10,000 15,000 روپے جو اس طرح خرچ کرتے ہیں، امت کو آج کس شعبے میں اور امت کو آج کس جگہ ایسے افراد کی ضرورت ہے، آپ اپنی اولاد کو آگے بڑھائیے۔ ہم منع نہیں کرتے، ہم کہتے آگے بڑھائیے، ان کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ عصری تعلیم کا مکمل انتظام کیجئے۔ ہمارے یہ بچے، ہماری قوم کے یہ بچے آگے بڑھیں گے، ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کریں گے، ہمارا ہاتھ پکڑنے والے بنیں گے۔ اس لیے ہم رسم و رواج کے نام پر اور خرافات کے نام پر، اور میں بزرگوں سے تو ہمیشہ درخواست کرتا ہوں جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم علماء اور سماج کے بزرگ لوگ اگر ایک ساتھ بیٹھ کر کے بہت ساری چیزوں کو بند کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بہت ساری چیزیں آرام سے بند ہو سکتی ہے، اگر ہماری نیت میں خلوص ہو، اگر ہم اللہ کے لیے کریں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بند ہو سکتی ہے۔ سب کوشش کریں، یہ ذمہ دار بھی کوشش کریں گے، اور خاص طور سے میں نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہم نمازوں کی پابندی کی طرف آ جائیں، ہم اللہ کے احکام کی طرف آ جائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں خود بخود چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیا حال ہے، مہینے میں 15 ہزار روپے نشے کے طور پر جا رہے ہیں، 10 ہزار روپے نشے کے طور پر خرچ ہو رہے ہیں، 5 ہزار روپے نشے کے طور پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، 20 سال کی ہے، 25 سال کی ہے، اور نشہ کرتے کرتے پھر وہ کسی قابل نہیں رہتے ہیں۔ جب قابل نہیں رہتے ہیں تو ان کی عورتوں کے پاؤں پھسلتے ہیں، ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولاد کا ٹھکانہ نہیں، بیویوں کا ٹھکانہ نہیں، گھر والوں کا ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے سب سے درخواست کرتا ہوں یہ چیزیں چھوڑیں اور کوشش کریں، ہمارے بوڑھے بزرگ بھی کوشش کریں، نوجوان ساتھی بھی کوشش کریں۔ ایک نوجوان ساتھی یہ طے کر لے کہ میں اپنے خود و جوار کے، اپنے رشتہ دار کے 5 ایسے ساتھی جو اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان کا کل ہاتھ پکڑوں گا اور ان کو سمجھاؤں گا۔ میرے سے نہیں سمجھیں گے تو میں جماعت کے ساتھیوں کے پاس لے جاؤں گا، علماء کے پاس لے جاؤں گا، ذمہ داروں کے پاس لے جاؤں گا، اور لے جا کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ایک ساتھی بھی تمہارے کہنے کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ گیا اور اللہ کے یہاں اس کی بخشش ہو گئی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم یہ محنت تو چلائیں، یہ کوشش تو چلائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام علماء کا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام ہمارے قوم کے چودھریوں کا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جماعت والوں کا ہے، یہ کام دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا ہے۔ بزرگوں نہیں، اللہ نے جن کو عقل دی ہے، اللہ نے جن کو کچھ سمجھ دی ہے، اور اللہ نے جن کو کچھ سوجھ بوجھ، اور اللہ نے جن کو کچھ علم دیا ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے دائرے کے اندر کچھ ذمہ داری ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے دائرے کے اندر کچھ ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ کو جہاں مسجدوں کی طرف، نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں، اسی طرح میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نشے کی چیز کو خاص طور سے ہم اپنی نوجوان نسل سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ چیز ختم ہوگی تو بہت ساری نیکیاں وجود میں آئیں گی۔ یاد رکھنا، بہت ساری نیکیاں وجود میں آئے گی۔ مجھے معلوم ہے، اور بہت سے لوگ جو اس طرح کے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہماری قوم کے کتنے بہترین بچے اچھے عالم بن سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے گھروں میں اچھا انتظام نہیں ہے۔ کتنے بچے ذہین ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں ان کے اعلیٰ نمبرات ہیں، لیکن آگے فیس بھرنے کے لیے ان کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع اگر یہ عہد کر لے کہ ہم عہد کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بچہ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم سب مل
کر کے اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اگلے 10-15 سال کے بعد میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری قوم اور علاقے کے اندر کتنے ہی آپ کو ڈاکٹر بھی ملیں گے، کتنے ہی آپ کو انجینئر بھی ملیں گے، کتنے ہی آپ کو ماسٹر بھی ملیں گے۔ اور آج کیسی راجنیتی اور کیسی سیاست ہو رہی ہے اور دوسرے کیسے حالات ہیں جہاں اس کے کہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز سامنے آ گئی، وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہماری ذات ہے اور ہماری اولاد ہے، بس اس سے گزارا چل جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بزرگوں، اس سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے مال کو بچانے کی فکر کریں۔ دین کے کتنے ہی کام اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تعلیم کے کتنے ہی کام اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، معاشرتی اصلاح کے کتنے ہی کام اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم فکر کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اعمال کے ساتھ جمیں، اعمال کے اوپر آئیں، اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں یہ چیزیں ختم کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت ساری نیکیاں ہمارے سماج میں نہیں، ہمارے گھروں تک پہنچے گی، ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچے گی، ہماری نسلوں تک پہنچے گی، ہماری بیٹیوں تک پہنچے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس کوئی معیاری اسکول نہیں، ہمارے پاس کوئی معیاری کالج نہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوتی تو حجاب کے مسئلے کو اس طرح آج ایشو نہ بنایا جاتا، بردے کے مسئلے کو آج اس طرح ایشو نہ بنایا جاتا، اور ملک کے اندر اس طرح کی گندی راجنیتی نہ ہوتی۔ ہم احکام کے اوپر آنا نہیں چاہتے، ہم قربانی دینا نہیں چاہتے، تو اللہ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، ان کے کھڑے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بہت ساری چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ فکر کریں، اپنے ایمان کو بھی بنائیں۔ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا بزرگوں، ہم نیک کام مضبوطی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایمان کو بنائیں، علماء سے سیکھیں، جن کا ایمان بنا ہوا ہے ان سے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم دل کے کانوں سے سنیں اور سن کر کے ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ اس اجتماع کو جوڑ کو ہمارے پورے علاقے کے لیے بہت ہی خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کی محنتوں کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دین کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے، اور سنت طریقے کے اوپر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.